لوح محفوظ کیا ہے اور یہ کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ کو کس طرح پیدا کیا گیا؟ اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اس پر کون سا فرشتہ مقرر ہے؟ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام دیا جاتا ہے؟ کیا وہاں لکھی ہوئی تقدیریں بدلی جا سکتی ہیں؟ ایک ایسی تختی جس میں اس کائنات کے تمام راز چھپے ہوئے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر، لوح محفوظ پر، عرش و کرسی اور قیامت کے قائم ہونے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ لوح ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب تختی ہے، اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس کی حفاظت کی جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام تر معاملات کو لکھ، تو قلم نے لوح محفوظ پر تمام تر معاملات کو لکھ دیا۔ معزز ناظرین، لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کی فنا ہو جانے تک ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا آج تک جو کچھ اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا وہ تمام اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالاتر ہے۔ کوئی بھی انسان یا شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور قرآن پاک کے بہت سارے مقامات میں بھی لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیات سے پتہ چلا کہ قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے، اور ہمارے پاس جو قرآن پاک موجود ہے یہ وہی قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ میں تحریر کیا ہوا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس جہاں میں واقع ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور کا ہے، اور اس کی لکھائی بھی نور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 مرتبہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے اور کسی کو موت، کسی کو عزت سے نوازتا ہے تو کسی کو ذلت میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب اور عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کی اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لوح محفوظ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرر فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مقرر کیا ہے۔ حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب لوح محفوظ ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے، تو یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ماتھے کو آ کر ٹکراتی ہیں، جبکہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں اور اپنی نظروں کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہیں تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس پر نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آسمان والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتا ہے، اور اگر کوئی حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بس سب سے پہلے بروز قیامت جس چیز کا حساب ہوگا وہ لوح محفوظ ہوگی۔
جب روز قیامت اللہ لوح محفوظ کو حساب کے لیے بلائے گا تو اس کے سب جوڑ کانپ رہے ہوں گے، تو اللہ لوح محفوظ سے فرمائے گا کہ کیا تو نے میرے حکم پہنچا دیے تھے؟ تو لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی جی ہاں یا رب العالمین۔ تو کہا جائے گا کہ تیرے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بھی جوڑ کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے فرمائے گا کیا تجھے لوح محفوظ نے میرے تمام احکام پہنچا دیے تھے؟ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جی ہاں یا رب العالمین۔ اس وقت لوح محفوظ کہیں گی سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی، اور پھر اس طرح حساب و کتاب کا سلسلہ ہوتا رہے گا۔ ناظرین و سامعین، بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی تقدیر دعاؤں سے بدلی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا انبیاء کرام کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان دونوں قسموں کے اندر تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے۔ اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، حتیٰ کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ البتہ کچھ تقدیریں ایسے ہوتی ہیں جو صحیفوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، تو وہ تقدیریں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے دعاؤں سے بدلی جا سکتی ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں اپریشیٹ کرنے اور حوصلہ دینے کے لیے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ آپ تمام سبسکرائبرز اور دیکھنے والوں کو تہہ دل سے شکریہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کی دلی اور جائز خواہشات کو پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔